دوگائے اپنے غلام سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے، آخر کار نکولا تم میرے سامنے جھک ہی گئے۔ عثمان اپنے موصول سلطان کو ادا کرے گا تو ترکوں کو لگے گا کہ وہ ہمیں موصول ادا نہیں کرے۔ تو غلام کہتا ہے، الجنات کے تابع ہونے کے بعد کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے کہا تھا کہ آپ قائنوں اور عثمان کو ختم کر دیں گے۔ مجھے ڈر ہے کہ آپ روحوں کو ناراض نہ کر دیں۔ دوگائے کہتا ہے، جب تک اس زمین میں ہم میں سے کوئی ایک دفن نہیں ہو جاتا، میں قسم کھاتا ہوں انتظار کروں گا۔ صرف خون ہی ہمیں روحوں کے غضب سے بچا سکتا ہے۔ دوگائے کہتا ہے، عثمان ایک پیغام بھیجے گا، وہ ایک بار پھر ہم سے عقیدت کا اعلان کرے گا۔ صبر کرو، ابھی تم جاؤ۔ مہلون خاتون ہاتھ میں تلوار لیے اپنے بابا کی باتوں کو سوچ رہی ہوتی ہے کہ میں اینا گول پہ حکومت کروں گا اور تم میرے معاملوں میں مداخلت نہیں کرو گی۔ تم اپنے ایک خیمے میں رہو گی دوسری خاتونوں کی طرح۔ ساتھ ہی دروازے پہ کوئی آتا ہے۔ مہلون خاتون اجازت دیتی ہے تو مہلون خاتون الکا خاتون سے پوچھتی ہے کہ تم کیا کہتی ہو؟ میں اس تلوار کا کیا کروں؟ کیونکہ میں اب نہیں لڑوں گی۔ کیا میں اس کو پگھلا کر زیورات بناؤں یا میں کسی کو تلاش کروں کہ وہ اس کی کم قیمت پہ بیچ دوں؟ الکا خاتون کہتی ہے، آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ یہ ایک بہترین تلوار ہے، آپ فکر نہ کریں، عمر صاحب اس فیصلے سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ تو مہلون خاتون کہتی ہیں کہ میں حالات بہتر ہونے پر اس معاملے پر بابا سے بات کروں گی۔ گونچا، بحران اور عثمان اور بالا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ بحران کہتا ہے، بالا خاتون شکریہ، اتنے عرصے کے بعد ایک اچھی دعوت کھانے کو ملی۔ بالا کہتی ہے، عثمان کافی عرصے سے آپ شکار پر نہیں گئے۔ عثمان مسکرا کر کہتا ہے کہ میں تو روز شکار کرتا ہوں، تم دیکھتی نہیں ہو؟ تم بالا مسکرانے لگتی ہے۔ عثمان کہتا ہے کہ میں جب چھوٹا تھا تو میرے والد مجھے شکار پر لے گئے، لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ میں گھوڑے پر بیٹھا تھا تو میں شکار کو تیر مارے جا رہا تھا۔ پھر میرے والد نے کہا کہ تم اس طرح گھوڑے پر چڑھو گے۔ انہوں نے کہا کہ تم گھوڑے کو پاؤں سے پکڑو گے اور اس کے بعد شکار پر نظر رکھو گے، رفتار بڑھاؤ گے اور کمان کھینچو گے اور مارو گے۔ میں اپنے بابا کے پیچھے گیا، انہوں نے کہا کہ تمہاری باری ہے اور کہا کہ اس کے لیے تجربہ ہونا بہت ضروری ہے۔ پھر ہم نے ندی نالوں میں وقت گزارا اور میں نے ہرن کو وہاں پر ہی شکار کر دیا، تیر نکالا اور وہ شکار ہو گئی۔ بابا حیران تھے کہ میں نے اس کو کیسے شکار کر دیا۔ تو انہوں نے ساری رات میرے بھائیوں کو میرے شکار کے بارے میں بتایا۔ گونچا کہتی ہے، تو پھر تو ارطغرل غازی کو آپ پر بہت فخر ہوگا۔ تو عثمان یہ سن کر تھوڑا سا اداس ہو گیا۔ تو بحران کہتا ہے، ہاں ضرور فخر ہوگا، جب عثمان صاحب کا بیٹا ہوگا تو عثمان صاحب کو بھی اس پر بہت فخر ہوگا۔ گونچا یہ سن کر بحران کو آنکھیں دکھاتی ہے اور عثمان اور بالا کو دیکھتی ہے جو کہ بہت اداس لگ رہے ہوتے ہیں۔ بالا پانی لینے کے بہانے اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ گونچا اس کے پیچھے چلی جاتی ہے۔ گونچا بالا سے کہتی ہے کہ بحران کا وہ مطلب نہیں تھا۔ بالا گونچا سے کہتی ہے کہ اس نے کچھ غلط نہیں کہا، اگر عثمان کا کوئی بیٹا ہوگا تو وہ اس پر فخر کرے گا اور ہر باپ اپنے بیٹے پر فخر کرتا ہے۔ نکولا جیسن سے پوچھتا ہے کہ دوگائے نے کیا کہا؟ تو جیسن کہتا ہے کہ دوگائے اتنا پر اعتماد ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ ایک ریاست کا اکیلا وارث ہے اور کونیا کے دورے کے بعد عثمان بھی منگولوں کا تابع ہے۔ تو نکولا کہتا ہے، کیونکہ سلطان ہی منگولوں کا گورنر ہے، سلطان کو فکر اپنے تخت کی ہے، دوالیہ سوداگروں کی طرح۔ ان دونوں کو اپنے تختوں کے لیے دفاع کے لیے سونے کی ضرورت ہے۔ تو جیسن کہتا ہے، نکولا کیا ہم ان کو اس وقت تک موصول ادا کریں گے جب تک ہماری ہڈیوں سے گوشت نہ الگ ہو جائے؟ ایسا کب تک چلے گا نکولا؟ تو نکولا کہتا ہے، اگر عثمان اور دوگائے کے درمیان امن ہے تو اس کو توڑنا ہمارا فرض ہے۔ تو
تو جیسن کہتا ہے یہ ہم کیسے کریں گے نکولا؟ تو نکولا کہتا ہے عمر صاحب۔ جیسن کہتا ہے عمر صاحب بزدل جو کہ ہمارے بچھائے ہوئے جال تک نہیں پہنچ پائے، اور عثمان نے تو عمر کو سمجھا بھی لیا ہوگا۔ نکولا کہتا ہے اس سے عثمان صاحب کی نفرت ختم نہیں ہوگی جو کہ وہ دگائے سے کرتے ہیں۔ اگر یہ بھی سچ ہے کہ عمر صاحب عثمان صاحب کی سرپرستی میں ہے، یہ عمر صاحب چاہے قبول کریں یا نہ کریں۔ نکولا جیسن سے کہتا ہے میرا ایک تم سے سوال ہے، عمر دگائے پر حملہ کرے گا تو کیا ہوگا؟ تو جیسن کہتا ہے عمر عثمان کا متحد ہے تو حملے کا ذمہ دار عثمان ہوگا۔ تو نکولا کہتا ہے آفرین۔ نکولا کہتا ہے تو دلگائے کس سے حساب مانگے گا؟ جیسن کہتا ہے عثمان سے۔ تو نکولا کہتا ہے سونے سے ملنے والا امر خون سے ٹوٹے گا، اور منگولوں کا کٹ پتلی سلطان عثمان کو نہیں بچا پائے گا۔ عثمان اپنے خیمے میں بیٹھا ہوا بحران کی باتوں کو سوچتا ہے کہ اگر عثمان کا بیٹا ہوگا تو وہ بھی اس پر فخر کرے گا۔ تو ایسے میں بالا خیمے میں آتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ عثمان آپ اداس کیوں ہیں؟ اگر آپ کی اولاد نہیں ہے تو اس کی وجہ میں ہوں۔ جب آپ اپنے والد کے بارے میں بات کرتے ہیں تو میں نے آپ کا مسکراتے ہوا چہرہ دیکھا ہے۔ یہ آپ کا حق ہے کہ آپ کی اولاد ہو اور آپ اس قبیلے کو وارث دیں۔ عثمان بالا کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے مجھے اپنی والد کی نصیحت یاد ہے اور وہ وقت بھی آئے گا۔ عثمان کہتا ہے تم وہ جلتا ہوا دل ہو، ایسا مت سوچو اور اپنے آپ کو نہ جلاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بالا کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں آپ ٹھیک فیصلہ کریں گے۔ بالا کہتی ہے کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ میرے لیے کون بہتر ہوگی اور میرے ساتھ کون ٹھیک رہے گی، اس لیے آپ فیصلہ کرنے میں تاخیر کر رہے ہیں۔ میں نے اپنی قسمت کو قبول کر لیا ہے عثمان، میں تیار ہوں عثمان، یہ آپ جان لیں۔ عثمان بالا کی باتیں سن کر اداس ہو جاتا ہے اور بالا کو اپنے گلے سے لگا لیتا ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔